جو ہم نے لفظ سیکھ لیا تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج تو آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ چھٹی ہو گئی ہوگی، جمعہ میں تقریر ہو گئی تو اثر کے بعد کی چھٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن پاک کی آخر کی دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان دونوں صورتوں کو ہم نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں، یا امام صاحب پڑھتے ہیں تو ہم سنتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان دونوں آخر کی صورتوں میں چند چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ فلق آپ پڑھیں تو اس میں پناہ مانگی گئی ہے، من شر ما خلق، اللہ کہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں ان چیزوں سے جو تو نے پیدا کی، رات کے اندھیرے سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہ میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، یہ جو عورتیں جادو کرتی ہیں، ٹونا کرتی ہیں، ان کے بارے میں کہ ان کے شر سے پناہ اللہ کی حاصل کی جائے، اس لیے کہ جادو بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کی وجہ سے نقصان اور ضرر ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا تھا، اور خاص طریقے پر عورتوں کا جادو زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جادو کرنے والے مردوں سے، جادوگروں سے، کہا گیا جادو کرنے والی عورتوں سے، اس لیے کہ ان کا جادو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والے کے شر سے حفاظت کی دعا ہم کو سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم کو نہیں سکھا رہا ہے کہ ہم سے کوئی حسد نہ کرے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کیا ہے کہ جب حسد کرنے والا حسد کرے تو اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، یہ دعا نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے حسد نہ کرے، اس لیے کہ جس شخص کے اندر کوئی خوبی ہوگی، کوئی خصوصیت ہوگی، جس کے پاس کوئی نعمت ہوگی، اسی سے تو کوئی حسد کرے گا، نہیں بات سمجھ۔ آدمی کس سے حسد کرتا ہے؟ جس کے پاس علم ہے، یا مال ہے، یا کوئی منصب ہے، یا اچھی طرح رہتا ہے، یا اور اولاد کی نعمت ہے، یا اور کوئی نعمت ہے۔ کوئی ایسا شخص جو نعمتوں سے محروم ہو، کوئی ایسا شخص جس کے پاس نہ علم ہو، نہ مال ہو، نہ اسباب ہو، اس سے کوئی حسد کرے گا؟ لوگ کس سے حسد کرتے ہیں؟ کسی عالم سے، یا کسی منصب رکھنے والے سے،
یا کسی مالدار شخص سے، وہ بیچارہ جو سڑک پر حمالی کر رہا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ اس سے بھی کوئی حسد کرتا ہے؟ کوئی ایسا آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس سے کوئی حسد کرے گا؟ نہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اس لیے کہ اگر یہ دعا مانگی جائے کہ مجھ سے کوئی حسد نہ کرے، تو گویا کہ یہ دعا ایسی ہے کہ مجھ کو کوئی نعمت ہی نہ ملے۔ جب میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تب تو ایسی کیفیت ہوگی کہ کوئی حسد نہ کرے، ورنہ جہاں کوئی نعمت ہے، کوئی خصوصیت ہے، وہیں آدمی حسد کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بہت خوبصورت، طاقتور، صحت مند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے، ان کا تو حسن جمال مشہور ہے، لیکن جو ان کے بھائی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ لوگ بھی بہت خوبصورت، طاقتور، جوان، صحت مند۔ اس لیے جب یہ بھائی مصر جا رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ اناج دینے کے لیے قحط پڑ گیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو، جب مصر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا۔ اس زمانے میں فصیل ہوتی تھی اور داخلے کے دروازے ہوتے تھے، شہر کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی اور دروازہ ہوتا تھا جس سے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ تو کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ ایسا اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں، اتنے سارے بھائیوں کو خوبصورت، طاقتور ایک ساتھ لوگ دیکھیں تو ان سے حسد کرنے لگے یا ان کو نظر لگا دیں، اس لیے نصیحت فرمایا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، جب حسد کرنے والا حسد کرے تو اس کے شر سے تمہاری حفاظت ہو، تم محفوظ رہو۔ حسد کا کچھ نقصان میں نے کل بتایا تھا، 2 نقصان آج اور بتاتا ہوں۔ حسد کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ کس چیز پر اعتراض کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر۔ دیکھو، جس کو جو نعمت ملی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، روزی ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کی ہے۔ منصب کسی کو ملتا ہے اللہ کے دینے سے، دولت ملتی ہے اللہ کے دینے سے، رزق ملتا ہے اللہ کے دینے سے۔ اب اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور ہم اس سے جلن رکھ رہے ہیں تو یہی مطلب ہوا نا کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے ہم اس پر اعتراض کریں کہ اس کو کیوں دے دیا ہے۔ یہی بات ہوئی نا۔ منصب اللہ نے دیا، مال اللہ نے دیا، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیوں مال ملا، اس کو کیوں منصب ملا، تو مطلب یہ کہ ہم اعتراض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اس کی تقسیم پر۔ گویا کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو جو بھی ملے ہم سے پوچھ کے دیا جائے، ہم سے مشورہ کیا جائے، یہی بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے عقل مند پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بیوقوف شخص کو مال اسباب دے دیتا ہے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں ملتی، اور ایسے سیٹھ آپ کو مل جائیں گے کہ ان کو کاغذ دیا جائے کہ ذرا دستخط کر دیجئے، تو وہ انگوٹھا دکھاتے ہیں کہ ہم کو دستخط کرنا نہیں آتا، انگوٹھا لگائیں گے۔ ایسے
مالدار موجود ہیں کہ ان کے ہاں کئی سو نہیں ہزار لوگ پڑھے لکھے وہ ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، لیکن سیٹھ صاحب کا عالم یہ ہے کہ الف کا نام بھالا نہیں آتا، جب دستخط کرنی ہوگی وہ انگوٹھا لگائیں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بزرگ تھے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے شہر کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی، دیوار، اور اس میں دروازے ہوتے تھے۔ رات کے وقت وہ دروازے بند ہو جاتے تھے، صبح کھول دیے جاتے تھے تاکہ آنے جانے والے آ جا سکیں۔ ایک اللہ والے تھے بزرگ، وہ بہت سفر کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے ایک بستی کے پاس پہنچے، دن کے وقت دروازہ بند تھا، دن نکلا ہوا ہے اور دروازہ بند۔ تو ان کو بہت حیرت ہوئی، وہاں جو سپاہی تھے ان سے پوچھا صبح کے وقت دروازہ کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں ان کا باز پرندہ، وہ جس سے شکار کرتے ہیں پرندہ ہوتا ہے، وہ ہمارے بادشاہ کا باز پرندہ وہ اڑ گیا ہے، گم ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا سب دروازے بند کر دو تاکہ ہماری بستی سے باہر نہ جا پائے۔ بادشاہ نے کہا سب دروازے بند کر دو تاکہ ہمارے علاقے سے باہر نہ جا پائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا عقل مند بادشاہ رہا ہوگا، جس کو یہ اندازہ بھی نہیں کہ پرندہ کوئی دروازے سے نکل کے نہیں جائے گا، وہ تو ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہے۔ لیکن اعلان کر دیا، سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ سب دروازے بند کر دو، بھاگ کر کہیں جا نہ پائے۔ تو جب اس بزرگ نے یہ بات سنی تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کیسے کیسے کو تو نے بادشاہ بنایا، ہم تیرا نام لینے والے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، اور یہ جس کا اوپر کا خانہ بالکل خالی ہے بیٹھا ہے بادشاہ بن کے، جس کو یہ تک پتہ نہیں کہ پرندہ دروازے سے نہیں نکل کر جائے گا، اڑ کر جائے گا۔ چونکہ نیک اور بزرگ تھے، جب دل میں یہ خیال آیا تو اللہ کی طرف سے اسی وقت ان کو تنبیہ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کی بادشاہت اور اس کی عقل وہ تم لے لو، اور تمہارا جو مقام ہے اور تمہاری غربت اور فقر و فاقہ اس کو دے دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، یعنی جو اس کے پاس ہے وہ تم لے لو اور تمہارے پاس جو ہے وہ اس کو دے دیا گیا۔ انہوں نے فوراً توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو نے جو نعمت مجھ کو دی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، بادشاہت بھی اس کے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی دولت جس کو مل گئی وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت بہت بڑا خزانہ ہے، اور ایسی چیز ہے کہ بادشاہوں کے خزانے اس سے خالی ہیں، اللہ کی محبت و معرفت۔ حضرت شاہ ولی اللہ بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، مغل بادشاہوں کے زمانے میں تھے، کبھی جامع مسجد دہلی میں تقریر کرتے ہوئے جوش میں آ گئے، فرمایا شاہ ولی اللہ کے سینے میں وہ دولت ہے کہ مغل بادشاہوں کے خزانے اس سے خالی ہیں۔ علم اور معرفت کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بزرگوں کے دروازوں پہ بادشاہ آتے ہیں، اللہ والوں کے دروازوں پہ بڑے بڑے بادشاہ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ بادشاہوں کے پاس نہیں۔ تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کسی کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملتی ہے، بادشاہت ملے، مال ملے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اب اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا، ہم کیوں جلن رکھیں، ہم کیوں اعتراض کریں کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی تو ہم اللہ سے سوال کریں کہ اللہ تو بھی ہم کو نعمت عطا فرما، اللہ تو بھی ہم کو کشادگی دے، اللہ تعالیٰ تو بھی ہم کو اچھی روزی دے، ہم اللہ سے مانگیں۔
اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرے۔ یہ نقصان ہے حسد کا کہ اللہ کی تقسیم پر انسان اعتراض کرتا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کے اندر حسد ہو وہ صحیح بات کو قبول نہیں کرتا، حسد کی وجہ سے صحیح بات کو، حق کو نکار دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ دو قصے سناتا ہوں۔ ابو جہل کا نام آپ نے سنا ہوگا، کفر میں کتنا آگے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہوئی ہے، لیکن حضور کو ستانے والوں میں سب سے آگے اور ایمان کی دشمنی میں آگے۔ ابو جہل ایک مرتبہ چپکے سے قرآن مجید سننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب گئے اور رات کو کان لگا کر حضور سے قرآن سن رہا ہے۔ حضور تلاوت فرما رہے ہیں نماز میں اور وہ سن رہا ہے۔ قرآن کی کشش دیکھو، ابو جہل جیسا کافر وہ قرآن سن رہا ہے، اور دو اور بڑے کافر تھے سردار، ایک کا نام تھا ابو سفیان، یہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور دوسرا اخنس ابن شریح۔ یہ لوگ بھی قرآن مجید سننے کے لیے آئے تھے، دن میں مخالفت کرتے تھے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور قصے کہانی ہیں، اور رات کو قرآن پاک کی کشش میں سننے کے لیے آئے اور حضور کی زبان مبارک سے قرآن سن رہے ہیں۔ جب واپس ہونے، اچھا تینوں کو خبر نہیں تھی، الگ الگ تینوں آئے تھے، جب واپس ہونے لگے تو ملاقات ہو گئی، اور ملاقات ہوئی تو پتہ چل گیا کہ تینوں قرآن سننے کے لیے آئے۔ تو تینوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ ہم اسی چیز کو غلط کہتے ہیں اور پھر آ کے سنتے ہیں، کوئی دیکھ لے گا تو بری بات ہو، کل سے نہیں آئیں گے، ہرگز نہیں آئیں گے، وعدہ کر کے گئے۔ اگلی رات پھر آ گئے، قرآن مجید کی کشش کھینچ لائے، پھر ملاقات ہو گئی، پھر آپس میں وعدہ وعید ہوا اب نہیں آئیں گے۔ تیسری رات پھر چلے آئے اور پھر ملاقات ہوئی، تو اس وقت تو تینوں چلے گئے، لیکن جب دن نکل گیا تو اخنس ابن شریح ان تینوں میں سے وہ ابو جہل کے گھر گئے اور اس نے جا کر کہا یہ کیا بات ہے کہ ہم بار بار آپس میں وعدہ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اور اسی قرآن کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ اب سنو، ابو جہل نے اخنس ابن شریح سے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ حق اور سچ کیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان کا اور قریش کا آپس میں مقابلہ رہا ہے، عبد مناف کا اور ان کا مقابلہ رہا ہے، بنو ہاشم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں ہے، اور یہ ارث کا خاندان عبد مناف کا خاندان ہے۔ تو کہا کہ ہم دونوں کے خاندان میں مقابلہ رہا ہے، ان لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا، ان لوگوں نے کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت کی، ہم نے بھی کی۔ اب جب ہم دونوں بالکل ہم پلہ ہو گئے، برابر ہو گئے دونوں خاندان، کسی چیز میں ہم ایک دوسرے سے پیچھے نہیں، تو اب یہ بنو ہاشم کہتے ہیں کہ ہم میں ایک پیغمبر ہیں اور ان کو نبی ماننا ضروری ہے۔ بھلا بتاؤ ہم کیسے ان کو نبی مان سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کو مان لیں گے تو ہم نیچے ہو جائیں گے، اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ غور کیجئے، قرآن کی کشش کھینچ کر لا رہی ہے، دل میں یہ بات ہے کہ یہ سچا کلام ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں، امانت دار ہیں، حضور کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کو نبوت کیسے مل رہی ہے، ہمارا خاندان کیوں محروم ہے، بس اس بنیاد پر انکار کیا، یہاں تک کہ کفر ہی میں رہتے ہوئے اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے ابو جہل مارا گیا۔ یہ چیز ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی صحیح بات کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا قصہ ہے، ایک بہت بڑا مشرک تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی، علقمہ اس کا نام تھا، اور قبول کرنے کے بعد اس نے بہت
مال اسباب سرداری حاصل کی، عیسائیوں میں بہت اونچا مقام اس کو ملا، بہت اونچی شان ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ کی شہرت ہوئی، تو ایک موقع پر یہ شخص اور اس کے ساتھ بہت سے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ جب یہ آ رہا تھا تو اس کے خچر کو، سواری کو ٹھوکر لگی، تو اس کا بھائی ساتھ میں تھا، اس نے کہا تعیس الابعاد، یعنی دور دراز والے انسان پر لعنت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت کے الفاظ کہے، ہلاک ہو جائے، دور دراز والا انسان ہلاک ہو جائے۔ تو وہ جو اس کا بھائی تھا بہت بڑا عالم، اس نے کہا تعیست امک، تیری ماں ہلاک ہو، برباد ہے۔ اس کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جو بہت بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، وہ جھوٹے انسان نہیں ہیں، ان کی نشانیاں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں، اور ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے ہم کو مال دے رکھا ہے، سرداری دے رکھی ہے، اگر ہم ان کو نبی مان لیں گے تو ہمارا مال، ہماری سرداری سب چلی جائے گی، اور ہم کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیز، یہ نعمت مل گئی، ہم محروم رہ گئے، بس اسی وجہ سے ہم مخالفت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، ورنہ یہ سچے پیغمبر ہیں۔ غور کیجیے، خود زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ سچے پیغمبر ہیں، مگر دشمنی کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی اگر کسی کو کسی سے حسد ہو جائے، جلن ہو جائے، اب وہ شخص اچھا عالم ہے یا کوئی اور خوبی اس کے پاس ہے، جس کو حسد ہوگا وہ کبھی اقرار نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اس کے سامنے کہے گا کہ فلاں تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ کہے گا ہرگز نہیں، وہ تو بہت برا آدمی ہے۔ وہ جتنی اچھائی بیان کرے گا یا اتنی برائی بیان کرے گا۔ اور ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ایسی ایسی برائیاں بھی ہم ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ جس کی اس شخص کے باپ دادا کو بھی خبر نہ ہو، یعنی وہ خرابی بھی اس میں بیان کریں گے کہ یہ بھی اس میں خرابی ہے، حالانکہ اس کے باپ دادا کو بھی ان برائیوں کا پتہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب الیکشن کا موقع آتا ہے اور ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی ہے، ایک دوسرے سے مقابلے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کیسی کیسی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہی جاتی ہیں، کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر کسی کو اپنے باپ دادا کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے۔ جو الیکشن میں کھڑا ہوگا تو اس کے مخالف لوگ سب ڈھونڈ کے لے آئیں گے کہ اس کا باپ کیسا تھا، اس کا دادا کیسا تھا، اس کا پردادا کیسا تھا، اوپر تک جتنی خرابیاں رہی ہوں وہ سب تلاش کر کے لے آئے۔ تو حسد کے یہ بڑے نقصانات ہیں۔ کل انشاءاللہ حسد کا علاج ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اللہ اس ملک میں اپنا فضل و کرم نازل فرما، اس ملک کے مسلمانوں کے دین، ایمان، عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، گزر رہا ہے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ جو عمل تیری توفیق سے ہو جا رہے ہیں ان کو قبول فرما، ہم کو صحت و قوت عطا فرما، توانائی، تندرستی عطا فرما، تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر اللہ جیسے بھی ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیکاری بن کر حاضر ہیں۔ اللہ تو ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جمعہ کے دن کوئی وقت ایسا آتا ہے
جب تو دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس وقت کی جانے والی دعاؤں کو تو رد نہیں کرتا۔ اللہ آج بھی جمعہ کا دن ہے، اللہ وہ وقت ابھی لا دے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت عطا فرما، برکت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ اللہ سحر جادو سے ہماری حفاظت فرما، اللہ حسد اور بغض سے حفاظت فرما، اللہ تعالی حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، اللہ تعالی اشرار کے شر سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے خلاف مکر و تدبیر کرنے والوں پر ان کے مکر و تدبیر کو واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرما، ایمان کی بلندی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عفو و درگزر کی صفت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی پاکیزگی عطا فرما، نگاہوں کی طہارت عطا فرما، زبان کی سچائی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص کی دولت عطا فرما۔ اللہ تعالی تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی بھلی باتوں میں لگے رہنے کا موقع عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل تعلق کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہر پریشانی کو ہم سے دور فرما۔ اللہ تعالی ہماری روزی کو کشادہ فرما۔ اللہ نفع بخش علم عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں عزت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ قیامت کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ اللہ جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالی تیری رضا عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری آل و اولاد کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا۔ اللہ تعالی انہیں ایمان پر قائم فرما۔ اللہ تعالی انہیں اسلام سے محبت عطا فرما۔ اللہ تعالی انہیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، بہکنے بھٹکنے سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی بری راہوں سے حفاظت فرما، برے دن بری رات سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام اہل تعلق کو عافیت والی، سہولت والی، برکت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالی محتاجی مجبوری سے حفاظت فرما، جنون سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہر بری بیماری سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی طرف رغبت عطا فرما۔ اللہ خوب سجدہ کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ تعالی تیری یاد میں لگے رہنے کا ہمیں موقع عطا فرما۔ اللہ تعالی نیکی کو آسان فرما، گناہ کو ہم سے دور فرما۔ اللہ تعالی برائیوں سے نفرت عطا فرما۔ اللہ عبادت سے محبت عطا فرما۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اچھی زندگی عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما۔ اللہ تعالی موت کے بعد آسانی کا معاملہ فرما۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالی آج جن عالم دین مفتی کریم صاحب کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بڑوں اور بزرگوں کو معاف فرما، ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کے درجے بلند فرما۔ اللہ تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ تعالی ان پر رحمتوں کی بارش برسا۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو ان کے احسان کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالی ان کو ان کی نیکیوں کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ جس طرح بچپن میں ترس کھا کر انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، اللہ تعالیٰ تو بھی ان پر رحم فرما، تو بھی ان پر رحم فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔